نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسند نبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. دروشی پڑھو بھی محبت پیار دینا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین. پھر دروشی پڑھو جناب. الصلاة وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، علاقہ بھردے علماء مشایخ اہل سنت، بزم عشاقان مصطفیٰ ڈیرہ اشرف نارنگ منڈی. حضرت میرے تو پہلے قبلہ حضرت صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. محترم جناب محمد افضل شیفی صاحب، محترم جناب ماسٹر حاجی محمد نعیم صاحب اور پوری ٹیم مومنین، اللہ سبنو عزت برکت و مستفید فرمائے. میرے ذمہ خوبصورت عنوان ہے اور میں 1 گھنٹہ گفتگو دا ارادہ رکھنا. وہ خوبصورت عنوان ہے راقب دوش مصطفیٰ. جگر پارا ہے جناب سیدہ. سنیا نو دسنا نہ ہو پہندہ ہے اتنے تو جان دے نبھاوا. راقب دوش مصطفیٰ جگر پارا ہے سیدہ، نور نظر جناب مولا مرتضی، چین و قرار مصطفیٰ، سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دے بڑے شہزادے. اور یہ بات ذہن وچ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی اولاد دی تعداد 7. 3 بیٹے رسول اللہ دے اور 4 بیٹیاں. کتنے ہو گئے؟ تقریر شروع ہو گئی، وقت ضائع میرا بھی نہیں کرنا اور اپنا بھی نہیں. میرے نبی علیہ السلام دے 3 بیٹے اور حضور دی حقیقی اولاد دی 4 بیٹیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹے اس دنیا تو چلے گئے. کفار دی زبان بڑی بے بس سی. نعوذ باللہ کسی ظالم نے کلام کیتا کہ مصطفیٰ کریم دا رب ناراض ہو گیا. کسے کلام کیتا کہ محمد دا نشان ختم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کسے ظالم کلام کیتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس جب تک نہیں اس وقت تک دین ہے، اس تو بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگے اولاد نہیں نا، بیٹے تو چلے گئے. کسی ظالم حضور نو بے نام و نشان آکھیا، کسی ظالم حضور نو بے اولاد آکھیا، کسی ظالم حضور نو ابتر کہہ کے یاد کیتا. پر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاج گرامی تے کفار دی اس گل دا بوجھ آیا. اللہ نے قرآن مقدس کی اس سورہ طیبہ نازل فرمائی. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب توڑا رب تو انو خیر کثیر عطا فرمائے گا. بچوں، جوانوں، بزرگوں، اے لفظ کوثر دا معنی 22 معنی علماء کرام مفسرین کرام نے کیتے. جیدے وچوں ایک معنی حوض کوثر بھی ہے. الکوثر تو مراد ایک معنی کثرت امت بھی ہے. الکوثر تو مراد ایک معنی کثرت معجزات بھی ہے. ایک معنی کثرت بینات بھی ہے. پر ایک معنی کثرت اولاد بھی ہے. جیدہ ہاتھ رہا بھاوا چال جا کے ایک معنی کثرت اولاد بھی ہے. اس آیت طیبہ دی تفسیر اول دا نا پیر حسن ہے. بھائی جان سجے کھبے ویکھنا ہے تو میں تو ویڑا ضائع ہو جانا ہے. اس آیت طیبہ دی تفسیر اول دا نا
سیدنا مولا حسن پاک کفار چاہ رہے سن کہ مصطفیٰ کریم دا نام و نشان ختم ہو جائے گا. کیوں کہ مصطفیٰ کریم دا نعوذ باللہ اب تر کہہ کے یاد کیتا جا رہا سی. کوئی جاندہ سی تہاڈی نسل ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا ہن اگلا جملہ بھی بھاوا دب کے بولی. فرمایا علی پتر تیرے ہونے نے خون میرا ہونا ہے. دوبارہ ایک کری سبحان اللہ دا سواد دیو نا مینو. ایک کفار تا سوچ رہے نے کہ مصطفیٰ دی اولاد دا سلسلہ ختم ہو گیا. فرمایا تہاڈیاں نسلاں مک جان گیاں پر قیامت تک مصطفیٰ دی نسل دا سلسلہ جاری رہے گا. آج بھی تو کوئی نہ کوئی سید زادہ اصلی نسلی پکا ٹھکا سنی. میں دوجہ دی گل نہیں کردا سید لب جائے گا. وہ اولاد مصطفیٰ ہے, اولاد زہرا ہے, اولاد مرتضیٰ ہے. اے میرے نبی دی اولاد ہے. کفار دی سازش ایسی کہ مصطفیٰ دی اولاد ختم ہو گئی, نام ختم ہو گیا, نشان ختم ہو گیا. فرمایا تہاڈیاں نسلاں پک جان گیاں پر مصطفیٰ دی نسل انا اعطیناک الکوثر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت دی تفسیر اول تیرے میرے بڑے پیر مولا امام حسن. چلو بھائی حضرت امام حسن دیاں وڈیاں شانہ کو مولوی نہ بھی سناوے, اس گل نو قتل نہیں کرنا. جاگ دیو وہ تے دب کے بولیا جے اے تھوڑی شان ہے پتر مصطفیٰ دا ہے. چلو ایک منٹ مینوں میرا ابا بلا کے آکے گا ویس میرا پتر ہے, تسی آکھو گے زیغم میرا پتر ہے, فلانا میرا پتر ہے, ناصر میرا پتر ہے, غزنفر میرا پتر ہے, الطاف میرا پتر ہے. کی میں اس تو اگلی گل چھڑاواں مصطفیٰ جا نبی حسن نو تک کے آندا ہے حسن میرا پتر ہے. بھائی سوچنے والی بات ہے. جیڑا شہزادہ مصطفیٰ دا جگر پارا ہے مصطفیٰ سیدنا مولانا امام حسن مجتبی پیدا ہوئے, سرکار نو پتہ لگیا. ایک گل میرے منہ زبان تے آ گئی ہے, فرنٹ والے استقبال ضرور کرے آجے. مصطفیٰ دے ویڑے دی پہلی رونق آئی, میرے رسول دے ویڑے دی پہلی رونق آئی. جے پنڈاں چ رہن والے بابے ہو تو جملہ بدل دینا. مصطفیٰ دا پلیٹھی دا پتر ہر باری لذت تسی لینی. میرے نبی کا شہزادہ بیٹا حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی. گڑتی سجنا خود دیتی, اذان حضور خود پڑھی. آج ہی میں پڑھیا بھی اس وقت جڑے بچے پیدا ہوندے سن نا کثرت نال اذان سیدنا بلال دیتا کردے سن, پر جدو حسن پیر آیا اذان میرے نبی نے خود جناب پڑھی, میرے نبی تکبیر خود پڑھی. جناب مولا حسین آئے اذان خود پڑھی, گڑتی خود دیتی, نہ حسن خود رکھیا. اور اگلا جملہ بھی بڑا ڈاڈا ہے. میرے نبی نے پیر علی نو فرمایا نا کی رکھنا ہے؟ حضور میرا پتر ہے تے دا نا حرب رکھنا ہے. فرمایا نہیں نہیں اے دا نا حسن رکھنا ہے. کیا؟ فرمایا اللہ نے میرے پتراں دے دو نا جنت وچ رکھے سن. یا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک حسن ہے دوجا حسین ہے. نام رسول اللہ نے خود رکھا, حسن پاک دا نام خود رکھیا. فرمایا رب کی مرضی سے آیا. اس تو بھی سوادی گل ہوئے حضرت امام حسن پیدا ہوئے, رب کی مبارک لے کے جبریل مصطفیٰ کے بیڑے آیا. حضرت مولا حسن پیدا ہوئے, جانے کائنات تاجدار ختم نبوت کی آغوش میں پلتے رہے. 6 7 یا 8 سال میرے نبی کی صحبت کا نور میسر آیا. حضرت امام حسن دن حضور دے نال, شام حضور دے نال, صبح حضور دے نال, دن حضور دے نال, جناب رات حضور دے نال. میرے نبی دا چین حسن, میرے نبی دا قرار حسن, جنہوں ویکھ ویکھ کے حضور خوش ہون. ایسی تعارف امام حسن پاک دا. بھئی آپ دی ولادت ہوئی, آپ دے بابا مولا مرتضیٰ, اماں جی جناب سیدہ زہرا, اور نانا جی جناب مصطفیٰ. اتنا اچھا بادشاہ مولا حسن, لیکن یہ رسول اللہ کا بڑا شہزادہ ہے. وڈے امام مولا حسین نہیں, حسین تو وڈے امام دا نا. کئی بندے جان کے نہیں بول دے, اٹھ کے چلے جان, باقی سب کے بولو. صرف امام یا حسین یاد ہے, میں کہا یا حسن تیرے چیتے کوئی نہیں. حسن پاک
جی اجازت دیو تو پھر تمہیں 5 حدیثاں سنا دیئے جناب. نہیں باؤا تسی موڑ نہیں, میں تمہیں 5 پوریاں سنا کے جانیاں نے. سب تو پہلی حدیث, جانے کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا بیٹا ایسا نام نہیں ہے. حضرت انس بن مالک آپ فرمائے نے جانے کائنات خطاب فرما رہے ہیں. آج کیونکہ موضوع مولا حسن ہے نا, آپ پھر حسن پاک دے ویڑے چاہے سارے علیہ السلام پیش کرنا ہے. حضور خطاب فرما رہے ہیں. ایک بات سہنے چ رکھنا, میں تقریر کر رہا, میرے سامنے رانا میاں جاٹ چودھری کئی طرح دے بندے بیٹھے نے, بس وہ محفل کیسی ہوئے گی؟ خطاب حضور فرما رہے ہیں. سامنے بہن والا صدیق اکبر, وہ بولے جی دادی سننی ہے فاروق اعظم, وہ بولے جی نانی سننی ہے پیر عثمان غنی, حضرت مولا. کیسی محفل ہے. خطاب حضور فرما رہے ہیں. انس پاک نے میں تکیا, مسجد نبوی کے دروازے میں ایک بچہ آیا, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. پتر نو ویکھ کے حضور اپنا منبر چھوڑیا. اگلا جملہ میرے ال تک کے ویکھو گے تو زیادہ سواد آئے گا. میرے نبی اے نہیں ہے کہ ابھی گل مکا لئیے, نہیں, سجنا منبر چھوڑیا. صرف منبر نہیں چھوڑا, چل کے گئے. صرف چل کے گئی نہیں گئے, نبی دو میں بازو کھولے. لا دوبارہ حضرت انس نے میں تک جانے کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ اولادہ ازواجہ بناتہ اصحابہ وبارک وسلم. نبی نے منبر چھڑیا, پتر جو آ رہا سی, کدے ڈگدا سی کدے اٹھدا سی, کدے ڈگدا سی کدے اٹھدا سی. سجنا پتر واسطے منبر چھڑیا, صرف منبر نہیں چھوڑا, چل کے گئے. صرف چل کے گئے, بازو کھولے. بازو کھول کے میرے نبی اپنے پتر امام حسن پاک نو اپنے کلاوے سے رہ کے آکھیا, یا اللہ میں بھی حسن نال پیار کرنا. اوہ اگلی گل تو ہے ہی اپنی ہے, یا اللہ میں بھی حسن نال پیار کرنا, یا اللہ تو بھی حسن نال پیار کر. پھر قیامت تک جڑا میرا حسن نال پیار کرے, اللہ تو وہ دے نال بھی پیار کرے. حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس. اچھا شان انس کی, حضرت حسن کی ہے, بتانے والا انس بن مالک ہے. بھاؤا ستے پہنے تو مڑ جاگڑا تپو سی. ان کو بندہ تسی میری تسی آکھ سکتے ہو نا بھی ساڑھے مولانا اویس مرتضی خطیب پاکستان اے میریاں شانہ تسی سناؤنیاں نے, انہاں تا نہیں سناؤنیاں نا. لگ دے ہی 10 دینے نا کونے, لگ دے ہی 10 دینے نا, لگ دے ہی 10 دینے نا. بھائیو گوانڈیاں تا نہیں کہنا بھی بڑا مولوی ہے, تا تسی کہنا ہے کیونکہ میں تو اڈا لگنا وا. حضرت انس بن مالک نے امام حسن پاک دی آ فضیلت مصطفیٰ دے سامنے ویکھی, پھر سنی, پھر بیان کی تھی, پھر حدیث ہچائی. کیوں؟ تاکہ قیامت تک زمانے نے پتہ لگے صحابہ علی دے پتران دے لگ دے, علی دے پتر صحابہ دے لگ دے لے. بھائی جان حدیث نمبر 2, عبداللہ بن عباس. کون انس پاک؟ میں تو انہوں دساں گا انس کون, حسن کون ہے؟ حضرت جناب عبداللہ بن عباس ہم نے میں دستا. حسن کون ہے؟ جس کا چلنا نبی جیسا, ہر باری تسی بولنا ہے, جس کا اٹھنا نبی جیسا, جس کا عبادت کا ذوق نبی جیسا, جس کی طہارت مصطفیٰ جیسی, جس کی صبح شام مصطفیٰ جیسی, جس کا جناب اوڑنا بچھونا مصطفیٰ جیسا. جے کیسیاں چو ہاتھ کڑ کے بولو تو یہ ڈاڈا جملہ سناؤں گا. فرمایا سنو, حسن نام نہیں ہے. کون ہے حسن؟ فرمایا حسن کا چلنا مصطفیٰ جیسا, پھرنا مصطفیٰ جیسا. کتنا ڈاڈا حسن ہے؟ فرمایا جس کی سیرت مصطفیٰ جیسی, جس کی صورت مصطفیٰ جیسی. اور پچھلے نہیں بولے. یا اللہ جیڑا نبی دے پتران دی عزت دے بولے, او دے پتران دی خیر ہوئے. نا اے حضور دے پتران دی گل میں کردہ, دب کے بولو. کون؟ حسن. حدیث نمبر 3,
حسن وہ ہے جسے حضور کی صحبت ملی. حسن وہ ہے جن کے استاد بھی رسول کائنات ہیں. حسن وہ ہیں جنہیں علم و حکمت کی خیرات در مصطفیٰ سے ملی ہے. حسن وہ ہیں جنہیں گڑتی رسول اللہ نے خود دی ہے. 10 ہوئے گڑتی ہوئے مدینہ تو العلم دا پتر ہے. تے پھر عام تو نہیں ہے نا. یہ مولا حسن یہودیوں کا ایک وفد آیا حضور کے پاس. کی آیا؟ انہوں نے سوال جواب کرنے نے. فرمایا ٹھیک ہے کر لو بھائی. وہ کرن لگ پہ حضور جواب دیندے رہے. وہ کرن لگ پہ حضور جواب دیندے رہے. وہ کرن لگ پہ حضور جواب دیندے رہے. 1 دن 2 دن 3 دن ہوندے رہے. ایک دن عصر دی نماز پڑھی. بہوا پنجابی ہے پر سوادی زبان ہے. یہ چس لیا جے سجنا عصر دی نماز پڑھی. میری گل ہندی مضبوط ہے لیکن تو انداز ذرا سادہ ہو ویسی تو سمجھانا واسطے. کریم نے نماز عصر پڑھی. عصر پڑھ کے سجنا ان میرے اللہ تکیا ہے. میرے نبی ان پتر حسن نو چاہیا. جہاں مسجد کے شین میں آئے تھے او جن نے سوال کرنا رہے سارے آ گئے. انہوں نے کہا جناب آج ساڑھے جواب دیو. میرے نبی تک کے پتر نو چکیا ہے. پتر نو چکیا ہے. پتر نو بھاؤ اجے بھی نہیں تھوڑا جا اور ٹھیک. میں کیونکہ دھن تو بھی ڈرتا بھی کتے موٹر وے تے دھند نہ پہ جائے. چھتی گل سنا جائے تو انہوں حضرت میرے نبی نے امام حسن کو اس طرح پکڑ کے سرکار فرمایا کی آمدے ہو. انہوں نے کہا سوال کرنے ہیں. نبی پتر نو بایا گود دے وچ میرے ال تک کے بٹھا کے حضور فرمایا اگے تواڈے سوالاں دے جواب میں دتے نے. آکھو تے اج تواڈے سوالاں دے جواب ساڈا پتر حسن لا دے وے. شیخ مولا حسن ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا آل بیت کا تعلق چرس سے نہیں ہے. آل بیت کا تعلق شراب سے نہیں ہے. آل بیت کا تعلق بھوٹی اور بھنگ سے نہیں ہے. حضرت قبلہ موجود ہیں. آل بیت کا تعلق علم سے ہے. آل بیت کا تعلق علم سے ہے. بڑے جہتے گلاں کر رہی ہیں آل بیت دیاں میں سنانا. سرکار آکھیا آج تواڈے سوالاں دا جواب ساڈا پتر حسن دے گا. انہوں نے کہا ایڈا کو بچہ ہن بھی دب کے بولیا جے. سرکار آکھیا بچہ نہ ویکھو زمانے دے بچے اور نے مصطفیٰ دے بچے اور نے. بھاؤا ایک حدیث آپا نو اجے اور آوندی ہے. سبحان اللہ. میں سنا رہا ہوں تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر یا اللہ جڑا جان کی ہو رہی ہے انہوں چوک تے باقی دب کے بولو صدیق اکبر. جڑا حضور دے یارے غار تے نہیں بول سکتا سنی نہیں ہو سکتا. نہ بھی نہ جڑا حضور دے نال اج بھی ستا پیا. واہ حضور دا روزہ تے کیا کرو تے تواڈے ذہن وچ ہوے اور روزے سجے کبے سجنا دے گوڑے سجن ستے پے نے. صدیق اکبر اسی جنت جانا ہے تو جو قیامت تک جنت میں آرام کرتا ہے اگر وہ جنتی نہیں ہے تو تیرا پیو جنتی ہے. صدیق اکبر تو جے حضور ماں بھائی نہ بھائی تھی ومنبری روزہ تو صدیق اکبر تو ستا ہی جنت دے ویچے. تے بھاؤا تو اجے باہر ہے تو آدھی فکر کر ہے. سکتا صدیق اکبر. ایک جلسہ میرے نہ وعدہ کرو میں نہیں سدنا میرے کو ٹائم کوئی نہیں. ایک جلسہ تواڈی مسجد شان صدیق پاک دا بھی ہونا چاہیے. انتظامیہ والے کتنے نے جی پکی کرو میرے نال اج. بالکل شان صدیق پاک دا جلسہ کرنا ہے. صحیح العقیدہ بندے نو بلانا ہے دب کے انہوں کہنا ہے سنا اس یار دی شان جنہوں حضور آندے سن ابو بکر تو میرا پہلا پیار ہے. یہ میرے حال تکنا کندے ہیں صدیق اکبر کے. کرو ایڈی وڈی گل کوئی بھی نہیں کر سکتا. بیٹھنے والا علی کا بڑا پتر ہے. نام مولا حسن ہے. نام مولا حسن ہے. انج بیٹھے حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا کے حسن پاک نو موڑیاں تے چکیا. موڑیاں تے چکیا بھاؤا اے دشمن تا نہیں چک دے. تینوں وہ کیڑا میٹھا جملہ میں بولنا بھاؤا دشمن تا نہیں چکتے. بھاؤا دشمن تا نہیں چکتے. اللہ دی قسم دشمن تا نہیں چکتے.
انج صدیق اکبر تو ادھی گل دا پتہ ہے باقی تسی سنی کوئی نہیں شاید اج میں تو سنا جا خدا کرے حضرت سیدنا و مولانا امام حسن پاک کندے کدے صدیق اکبر تے بہن والے مولا حسن نے حضرت جناب صدیق اکبر مدینے دے بازار جا رہے نے سامنے آن والا کو عام جنا نہیں حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ حل عطا داما اسی قوالی کر جاں گے پیر علی دے ذکر تے اے نہ کہا جائے حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ حل عطا داماد مصطفیٰ سامنے تیرے میرے پیر علی آ گئے پتر نو صدیق اکبر دے موڑیاں تے ویکھ کے آکھیا پتر چاچے دے موڑیاں تے پتر تو چاچے دے موڑیاں تے سوچ لو نال دن پوچھ لو کنج دا منظر ہوئے گا پتر علی دا موڑے صدیق اکبر دے پتر پھر تو چاچے دے موڑیاں تے بیٹھا ہے تے حضرت پیر صدیق اکبر بھی مڑ چھتی چھتی گل کر دیتی او گل بڑی سوادی ہے جو دب کے بولو تا او جڑا جملہ ہے انہوں ذرا دھیان نال سننا فرمایا علی پتر تیرا ہے پر تیرے ورگا نہیں کیا پتر تیرا ہے پر صورت مصطفیٰ دی ہن موڑے تو لایا موڑے تو یہ اگلے لفظ ہیں جو میں سنا رہا ہوں کیمرے کے سامنے بٹھا کے صدیق اکبر دیاں آنکھاں حسن پاک نے تک کیاں دیا نے کیوں نہ پیار کرا کیوں نہ پیار کرا کیوں نہ پیار کرا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے اللہ اللہ بڑا سنیا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ سارے بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ اس میں حسنین ہے فاطمہ اس گھرانے میں مشکل اس گھرانے میں سگرٹ پی اب بھائی یہ کوئی بھی نہیں پیندا بندے نہ لبن لگ پیا جے یہ صدیق اکبر بتا رہے ہیں حسن پاک کو تک کے فرماتے علی پتر تیرا ہے پر تیرے ورگا نہیں صورت مصطفیٰ کی اگلی گل تے سبحان اللہ والے بندے بھی بالکل تگڑے ہو جاؤ پیڑے ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گل ایڈی وزنی کرن لگے آئی کوئی دی مٹھی کرے اجے خدا تہاڈی خیر کرے بھائی جان سجے کبے تکڑا تے فقیر ہونے چلے بینا سیدنا و مولانا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حسن حضرت دی تائید نال میں جملے بول دا کیمرہ میرے سامنے لگیا وکھا نہ سکا تو میں مجرم حسن حضرت صدیق اکبر نے امام حسن تک کے فرمایا حسن فدا کا ابی و امی اے حسن تیرے تو ابو بکر دی ماں بھی قربان ابو بکر دا بابا اے کچھ لگ دے سنو کچھ لگ دے سنو اے کچھ لگ دے سنو نہیں میں نے زخمی نہ کرو اے کچھ نہ کیتا کرو اے نہ کیتا کرو کچھ لگ دے سنو اے ہی تا دسن آیا سانو ابو بکر و عمر عثمان دسیا
پیر علی کون ہے, پیر حسن کون ہے, پیر حسین کون ہے. ایک حدیث بھاؤ آپا نو تو اڈا موڑ کوئی نہیں ہے. حدیث نہ ہو تو میں مجرم. کی مسئلہ جی؟ نہیں میں سونے دس دیو کتنے نے. اچھا راج نے تو میں تو آیا بیٹھا نا یار, میری جان جگر ٹوٹا. حضرت قبلہ شیر آل سنت علامہ مولانا مفتی سمر عباس صاحب اتاری, یہ بندے کوئی نہیں ہے جدے لب دے جے, ٹھیک ہے نا, قدر کریا کرو. بالکل پراپوگنڈے دا شکار نہیں ہوئی دا, اپنے علماء سے ربط محبت. ویکھو نا ساڑھے کوئی شیر شوری نہیں بھاؤا, قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں کیا مقام ہے رسول کے ویڑے کے حسن کا. میں تو انو پنجویں حدیث سنان لگیا. میں آپ کو حضرت سیدنا حسن و حسین کی عظمت کا اتنا ڈاڈا جملہ ہے بھائی جان, آپ توجہ کی خیرات مانگتا ہوں آپ سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو پکڑا. اور میرے الویک کے محسوس کرے جی. اور باؤا میں پنجابی اور ایڈی سوکھی کر دیا تو نے سرکار پترا حسن مولا نے پڑھیا. اور دوبارہ آپ پاسا ڈھلا ہے بھاؤا پھر محسوس کری. سرکار امام حسن پاک کو پکڑا, پکڑ کے میرے نبی نے سینے سے لگایا, لگا کے نبی پتر حسن نو سنگن لگ پہ, پتر حسین نو سنگن لگ پہ. کیا فرمایا؟ حسن بھی میرا پھول ہے اور حسین بھی. اگر کوئی جاگتا ہے عقیدہ سننے والا بندہ تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں. فرمایا حسن میرا پھول ہے, حسین میرا پھول ہے. اوے تیرا شفتے رہنا لے ہو, پھل چمبیلی دا ہوئے تے خشبو چمبیلی دی, پھل گلاب دا ہوئے تے خشبو گلاب دی, پھل جناب کسے گلاب دا ہوئے تے جناب خشبو گلاب دی. سرکار نے فرمایا حسن حسین عام نہیں ہے, حسن بھی میرا پتر ہے, حسن بھی میرا پھل ہے, حسین بھی میرا پھل ہے. کیا مطلب؟ فرمایا قیامت تک وجود حسن چو بھی مصطفیٰ دی خوشبو آئے گی, وجود حسین چو بھی مصطفیٰ. جیسا پھول جیسا پھول بس میں کو لب جائے جنہوں میں گل سنا سکا. جیسا پھول ویسی خوشبو. 40,000 بندے آپ دے کول نے, سپر پاور امام حسن کے پاس ہے, پر امت کی بقا کے لیے سب سے پہلے جس نے دائی امن بن کے حضرت کاتب فی جناب معاویہ سے صلح کی, زمانے آدھے سن حسن کی کرتا پیا ہے. میں کیا چپ کرے, پتر مصطفیٰ دائے. ہاں تب حسن پاک کے وجود سے مصطفیٰ کی خوشبو نظر آئی. تے دام اور رمدہ بیاڑا سی اکبر تڑپتا رہا. قاسم شہید ہو گئے, عباس شہید ہو گئے, اور محمد شہید ہو گئے, حضرت جناب علی اکبر و علی قاسم شہید ہو گئے. سب کچھ کٹا کے میرے پیر حسین دے قدم ڈولے نہیں. کیا حسن دے وجود چو بھی مصطفیٰ دی خوشبو ہے. حسین ایک حدیث بھاؤ سبحان اللہ ذرا دب کے میں تقریر کرنے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ میرا سردار پتر. وہ کڈا سوادی جملہ ہے, اور نہیں یہ کری پھر محسوس کرو. یہ میرا سردار پتر, سردار پتر, سردار پتر, سردار. آپ تا کمی ہے اس ویڑے دے سرداراں دے نا تے میں تا خوش ہونا پیا. سردار پتر تسی اس دسوی تے میں آپ اس درد نوکر ہاں. سرداراں دی گل ڈاڈے انداز وچ کرو. سردار پتر نہیں, اجے بھی نہیں. میری طبیعت والا بندہ مجھے سنے, باقی تو ویسے چسکا لینے آئے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا میرا سردار بچہ 2 مسلمان عظیمتین, فرمایا 2 عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. میرا سردار میرا سردار میرا سردار میرا سردار. آؤ بندے دے ہاتھ تھلے نے, میں سمجھ گیا میرا سردار بچہ. سوڑے سرداراں دے فیصلے کمیاں دی عقل وچ نہیں ہوندے. سردار میرا سردار بچہ حسن ہے, سردار شہزادہ حسن ہے. اور عام شہزادہ بھی نہیں ہے بھائی. رسول کائنات نے جس کے متعلق یہ فرمایا ہو, حضرت زہرا پاک اپنے پتروں کو لے آئی. حدیث نمبر 8-7 ہے. دائیں میں حسن ہے, بائیں میں میرے حال تک کو حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم. بابا وراثت لین آیا,
نبی 5,000 نہیں دیتا دو پتروں نے. جاگدے بندے نال گل ہے. سرکار اے نہیں آکھا بھی چل پتر حسن آ تیرا نہیں. سرکار سب تو پہلے حسن مولا نو نیڑے کیتا. ہن میں جملے بولنے نے تسی دب کے بولنا ہے, اتوں پڑھ کے سنا دینا. سرکار پیر حسن پیر حسن پیر حسن پیر حسن پیر حسن. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے حضرت امام حسن نو ہن میں نبی وراثت دین لگے نے. منگن آئی زہرا ہے تے آندی ہے بابا جی میرے پترا نو وراثت دیو نا, میرے پترا نو جاگ دیو سنیا, میرے پترا نو وراثت دیو نا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا و آلہ وسلم نے سیدنا امام حسن پاک نو سینے لایا. فرمایا زہرا میں آپدی ہیبت بھی حسن نو دتی, سرداری بھی حسن نو دتی. جیڑا حضور دی سرداری تے بولے اللہ پاک دی نسلاں دی خیر کرے. سبحان اللہ. نہیں اے حدیث دوبارہ سنانا, تسی دوبارہ سوچ سمجھ کے بولے جے. فرمایا سا ہیبت و سرداری امام حسن نو دیتی. زہرا پاک دے کھبے ہاتھی چو مولا حسین نو پکڑیا, سینے لا کے فرمایا اپنی بہادری تے صبر حسن نو دیتا. کیا حسین نو دیتا؟ فرمایا کربلا دے میدان وچ حسین سب کر دے کے بھی قدم نہیں ڈولن گے. کیا اے صبر تے مصطفیٰ دے ویڑے دی خیرات ہے. یہ تھا سردار بچہ, سردار بچہ, سردار بچہ, سردار بچہ. ساڑھے پنڈ دا رواج ہے, بندیاں دا روڑا پہ گیا تے پنڈ دے چنگے بندے مشورہ کر لیا. انہاں کہا جان چھڑاؤ کو تسی جیڑے آپس چے صلح کر لو, آپس چے صلح کر لو, جان چھڑاؤ, آپس چے صلح کر لو تے جان چھڑاؤ, آپس چے صلح کر لو تے جان چھڑاؤ. او صلح شلح کرا دیتی تے کئیاں بندیاں نو پھر صلح وارچ نہیں ہوندی. پنڈاں چ بندے انج دے بھئی چنگا کام ہوئے تے انہاں نو وارچ نہیں ہوندا. انہاں کہ ایویں ساڈی صلح کراتی, ایویں ساڈی صلح کراتی, ایویں ساڈی صلح کراتی, سانو نہیں وارچ, ایویں ساڈی صلح کراتی, سانو نہیں وارچ. پنڈاں دے بندے پسند نہیں کردے. انہاں کہ اے صلح کرانا کو کم ہے, کچھ 4 دن ٹورے پھرے آ کم نو لمحہ کرے تے مڑ تے پتہ لگیا. ایک پنڈ دے سیانے بندے آکھیا, انہاں کہا واقعی کسے صحیح آکھیا, سردار سردار ہی ہوندے نے. انہاں کہا ڈاڈیاں دے فیصلے چھوٹیاں دی عقل وچ نہیں ہوندے, وڈے وڈے ہی ہوندے نے, وڈے وڈے ہی ہوندے نے, وڈے وڈے. یہ گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے, یہ شہزادے رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کبیز باؤ سبحان اللہ نہیں آندے پر تسی ہونے یار. آؤ پھر گل ختم کرن دے قریب آنے آ. کون میرے نبی دا شہزادہ مولا حسن, مولا حسن, مولا حسن, مولا حسن. اے تا او فضائل نے جڑے میں تانوں مولا حسن دے سنائے نے. تے امام حسن دا سخاوت سناواں تے سید الاسخیاء دا لقب پایا. او تیرا پیرا پیر مولا حسن ہے, جے تقوی دساں تے متقیاں دا بادشاہ بنیا. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جدے دروازے تو کدے کوئی سوالی خالی نہیں گیا. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جنہیں امت دے درمیان صلح کر کے امت نو جوڑیا. او تیرا میرا امام مولا حسن ہے, جڑا جنتی جواناں دا بادشاہ. او تیرا میرا مولا امام حسن ہے, جڑا میرے نبی دے ویڑے دی پہلی رونق ہے. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جڑا میرے نبی دا شوڈا شہزادہ ہے. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جدی صورت مصطفیٰ جیسی. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جدی صورت مصطفیٰ جیسی. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جدا اٹھنا نبی جیسا. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے, جدا چلنا نبی جیسا. او تیرا میرا پیر مولا حسن ہے. کافر ہے ایک گھرانہ بڑا آلائے ہے. ہر بندے نو اس ویڑے دی عظمت دا پتہ نہیں ہے, ہر بندے نو اس ویڑے دی عظمت دا پتہ نہیں ہے. کیا بے اجازت چین کے گئے جبریل بھی آتے. ایکو کم دیو جی. بے اجازت اجازت جل کے گئے جبریل بھی آتے نہیں. اشارہ سمجھیا جے قدر والے جدے ہاتھ رہے تو سینہ بھی ٹھیک ہے. قدر والے جانتے ہیں
قدر و شان اہل بیت. سجاد چکو میں ویک جڑا حضور دے پتراں تے ہاتھ چکے کدے کسے دا محتاج نہ ہوئے. ہاتھ چک کے کہو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان. پچی حج پیدل کیتے میرے پیر حسن نے. یہ نہیں دس دے لوگوں نے, یہ دسنے والی گل ہے کہ نہیں؟ تسی کی سمجھا مولا حسن غریب سن بھی سواری کول کوئی نہیں سی بھی چلو جی میں پیدل ہی جانا. 25 حج پیدل کیتے. روندا ہویا غلام قریب آ کے آندا بادشاہ آئیڈیا سونے گھوڑے تے اٹھ کھلوتے نے انہاں تے نہیں جاندے. فرمایا مینوں شرم آوندی ہے رب دے گھر حسن آوے ٹر کے نہ آوے. اے کنے دسنا اس تو اگلی گل ہے حضرت امام حسن دے شہزادے نے دسیا لوگوں میرا بابا حسن عام نہیں ہے, میرا بابا ساری رات دو ہی کم کرتا سی. کیڑا کیڑا؟ فرمایا یا تلاوت قرآن کرتا سی یا قیام کرتا سی یا رکوع کرتا سی یا سجدے چ نظر آتا سی. اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے صرف سنی سنی بولنا. اے تعلق اہل بیت دا قرآن نالے. فرمایا جب تک حسن قرآن پڑھتے تب تک حسن روتے رہتے. یہ کہنے دسنا کی ان کی سیرت ہے. سخی اتنے تھے کہ آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا تھا. راج پہ جاندے سن تے دیکھا تو ایک باغ کا غلام سی تے ایک باغ ات بہ کے روٹی کھا رہا سی. قریب وہ دے کتا بیٹھا سی, وہ ایک لقمہ خود کھیندا سی دوجا کتے نو کھویندا سی. مولا حسن کی سخاوت کو جلال آ گیا. فرمایا یہ کتا تیرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا تو نہیں ہے. فرمایا روٹی کو کھوینا. انہیں اگلا جملہ بولیا بھاؤا تو سمجھیا نہیں تو مڑ میں وینا. انہوں نے کہا جناب اے میں انہوں شرم ہوندی ہے بھی میں کھاندا رہا تے کتا بیٹھا رہے. فرمایا اوہ ایڈا سخی ہیں. تو اسی ایک قریب اور توجہ کرو میں گل پھر سناواں گا. وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا ایک کتے کو کھلاتا تھا. امام حسن نے فرمایا یہ کتا کون ہے؟ اس نے کہا میرا تو نہیں ہے بس میں کھانا کھا رہا تھا بیٹھ گیا. اب میری غیرت گوارا نہیں کر دی میں کلہ ہی کھاواں. حسن پاک نے فرمایا اچھا ایڈا ڈاڈا سخی ہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں غلام ہوں اس باغ کا, یہ میرا فلاں مالک ہے. فرمایا روک سی انہیں پیا ہوں جڑا انہاں دی سخاوت تے بولے. حسن پیر ٹر پتہ مینوں بدے ہی دے دیو. اوہو پان لے کے بھی تو ساڈے بھی دینے نے یار. اللہ برکت عزت دے صرف تانوں فریش کیتا ہے. سبحان اللہ دب کے. حسن پیر کہتے ہیں اچھا اس کو تیرے واقعہ کون ہے مالک کون ہے؟ انہیں کہا جی او ڈیرہ اشرف دے نال دا ڈیرہ ہے تے اوتھے رہندا ہے. تے فرمایا چل ٹھیک ہے. امام حسن پاک دے کول آ کے آندے نے او باغ تیرا ہے؟ انہیں کہا جناب میرا ہے. فرمایا ویچ نہ دیندا. سبحان اللہ سوچ کے بولو نا تو. انہیں ایک لقمہ کتے نو کھوایا. جلال سخاوت دے علی دے پتر دی سخاوت تو جوش آ گیا. انہوں نے کہا جی ویچنا. آپ نے پیسے دیتے. پیسے دے کے امام حسن نے فرمایا اچھا ایک اور گل دس اوتھے میں گیا تے اوتھے تیرا غلام ہے او بھی نہیں ویچ دیندا. انہوں نے کہا جدوں باغ دیتا 5,500 روپیہ دیو تے غلام بھی لے لو. آپ نے باغ بھی لیا غلام بھی لیا واپس آ گئے. فرمایا ہن سنا کیوں کیتا؟ انہوں نے کہا جناب میں روٹی پہ کھاندا سا سامنے کتا آ کے بیٹھ گیا تے میری پھر غیرت نے گوارا نہیں کیتا میں کلہ ہی کھاواں. میں ایک لقمہ انہوں دیندا رہیا. فرمایا اچھا تو کسے دا پتر ہو کے ایڈا سخی ہے؟ میں تو مصطفیٰ دا بچہ ہاں. فرمایا آپ نے فرمایا تیری ویلی وصیت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں غلام ہاں. فرمایا کھڑا باغ بھی تیرا باغ دا مالک بھی تو ہے غلام نہیں ہے. چاہ تینوں علی دے پتر نے آج تو بعد آزاد کر دیتا ہے نسل لاج پال کرانا ہے. تب کے بولو ہے نسل ہے لاج پال جان نہیں دینا میں بیلی نو لاج پال
گھرانہ ہے. یہ سنی سنی بولو سارے. لاج پال پتا لگے سنی مولا حسن دا ذکر کر دینے گونج پا دیو. لاج پال گھرانہ ہے. لاج میں نے کہا سخاوت بھی بتاؤ, تقوی بتاؤ, خوف خدا بتاؤ, سیرت کے باب بھی بتاؤ امت کو. صرف حسن پاک کی کھیر تے چوڑی نہیں, کوئی شخصیت بھی آپ کو پتا ہو. اگلی گل بھی سنا دیا یا بس کر دیا. حسن پاک مدینہ شریف کا وہ سجادہ نشین ہے, میرے رسول کا بیٹا ہے, جگر پارہ مصطفیٰ ہے, میرے رسول کے دل کا چین ہے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ اخلاق و کردار ایسا تھا جو حسن سے ملتا تھا کافر عمدہ کافر ہو کیسی, جاندہ مومن ہو کیسی. بھائی جان جو بندوں نے کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے نا وہ بالکل فیک ہے. اہل بیت کی عظمت کا کرائیٹیریا یہ ہے, ان سے ڈاڈا سخی بھی کوئی نہیں, متقی بھی کوئی نہیں, طیب بھی کوئی نہیں, طاہر بھی کوئی نہیں, با اخلاق بھی کوئی نہیں, با وفا بھی کوئی نہیں. امید رکھو نا, اگر رسول کے بیٹے تربیت یافتہ نہیں ہے تو تربیت یافتہ کون ہے؟ گالی دینا, فحش کلامی کرنا, یہ تو ان کا وتیرہ نہیں تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ آئے 8ویں جے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, روتی آنکھوں سے کہا حسن ایک کام تو کر. پوچھ بھئی چاچا کیڑا کام؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کہ حضرت حسن اپنی ناف سے کپڑا ہٹانا. کچھ لگ دے سن, کچھ لگ دے سن, کچھ لگ دے سن, کچھ لگ دے. دو بندے بڑے پریشان بیٹھے نے, میں انہوں نے ٹوپی دے رنگ پکا لیا. حسن پاک کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ, ابو ہریرہ, ابو ہریرہ, ابو ہریرہ. حسن ذرا ناف سے کپڑا ہٹانا. چاچا کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ میری زبان تے لفظ آسان کرے. چاچا میری ناف کا کپڑا ہٹانے کا کیا مقصد ہے؟ حسن روتیاں, حضرت ابو ہریرہ روتی آنکھوں سے کہتے ہیں کی دساں حسن پتر تو نکا جا سے ایک واری میں ویکھیا سی حضور تیری ناف نو روندیاں کھانو سلام ہوئے, ادب نال جیڑا بیٹھا ہے دے ویڑے دی خیر ہوئے. چاچا میری ناف اٹھا کے عشق میں نولا سننا. چاچا میری ناف اٹھا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پتر میں حسن پیر میں ایک دن تکا تھا, حضور تیری ناف سے کپڑا ہٹا تھا, سرکار تیری ناف کا بوسہ لینا چاہتے تھے, ہر سنت میں عمل کیا, میرا جی کیا یہ بھی سنت تو حضور کیا نا. یہ دشمن تھے, کچھ لگ دے سر آئے ہوئے او بھوا کچھ لگ دے سر. اور اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں کیمرے کے سامنے, کائنات کی پوری ریفس کو میرا چیلنج ہے, اگر اس کا جواب لاؤ فقیر خطابت چھوڑ دے گا. پوری زندگی جب صدیق اکبر کا نام آتا امام حسن روتے. میں گل سنا رہا محمد ویس مرتضی نوری, سامنے صدیق اکبر کا نام ہوتا تو امام حسن روتے. کسی بندے نے کہا جی آپ روتے کیوں؟ فرمایا جو پیار ابو بکر کدے دیا ہے کہیں جی پلے علی دا پتر ہے. اگلا جملہ بھی میں بولنے لگا ہوں, اور اس کی بدعت دو یا نہ دو تحقیق کی دنیا کا ٹاپ کا جملہ ہے, اس پہ ریسرچ کر لینا بچوں اگر کوئی علم دوست بندہ میرے مجمع میں بیٹھا ہے, ورنہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سجدتا مولانا میرے ال تکنا, میرے ال سجے کھپے نہیں, اجے صوفی ہے یار میرا پیچھے آ رہا ہے, میرے ال تکنا. حضرت امام حسن کے سامنے او بھائی جان میرے ال, او جگر دے ٹوٹیو میرے ال. حضرت امام حسن پاک کے سامنے جب ابو بکر پاک کا ذکر آتا روتے. پھر حضرت امام حسن نے شادی کی تھی, اللہ نے پتر دیتا, اس پتر دا نام رکھیا ابو بکر بن حسن. اے ابو بکر بن حسن ہوئیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے آنا. اے ابو بکر بن حسن ہوئیے جڑا کربلا آپ دے چاچے حسین نال شہید ہویا.
بہ جاؤ، میں نے ٹکے دا سواد نہیں آتا پہ تو سنن دا چاج نہیں. جب صدیق اکبر کا ذکر آتا، اب بہ جا پتر، مولا حسن روتے، مولا حسن روتے. روندے کیوں؟ فرمایا چاچیاں دا پیار نہیں بھولدا. اگر حضرت عمر کی بات کریں تو قد ثبت ان عمر ابن الخطاب کان یکرمہما ویحملہما. میں بات کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے. حسن مولا فرماتے ہیں یہ بات ثابت شدہ ہے. کیا؟ فرمایا جس نے سب سے زیادہ علی کے بچے کو تحفے دیے ہیں نا، وہ عام نہیں ہے، وہ نبی کا یار عمر بن الخطاب ہے. دو شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، ایک قاسم بن حسن اور دوسرے ابو بکر بن حسن. پر المیہ یہ ہے میں تو کربلا، میں تو سمر صاحب دو میں اسی سجن کربلا چ ہو کے آئے ہیں. باؤا ہاں نہیں ٹھر گئی، ساڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی آپ دے امامہ کل گئے ساں، کیونکہ اسی جس بوئے تے بھی گئے ساں بوہ ساڈا سی. کیا سنی ہوئے تے ادب نہ کرے؟ اج تو ساڈی پہلا جاندیاں بغداد اتریا تے نال امام موسیٰ کاظم دے بوئے تے گیا. تے جدو میں اتھے گیا تھاڑی رہائش امام موسیٰ کاظم پاک دی بارگاہ، سنی دی گردن انج نظر آئی. اے دے معنی نے سمجھ گئے ہو؟ ویکھنا بھی سانو ثواب ہے اصلے. انج نہ انج او بھائی انج سنی انج نظر آیا. اوتھوں نکلیا تے پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر. یارویں پکان کھان والے او غوث پاک ہے، یارویں والا بابا. سنی انج نظر آیا. اوتھوں نکلیا تے بشرافی پاک دی بارگاہ چ گیا، سنی انج نظر آیا. اوتھوں نکلیا تے حضرت جناب سڑی شکتی دی بارگاہ چ گیا، سنی انج نظر آیا. اوتھوں نکلیا تسی سبحان اللہ نہیں کہنی، اوتھوں نکلیا تے امام غزالی دی بارگاہ چ گیا، سنی انج نظر آیا. اوتھوں نکلیا تے حضرت سلمان فارسی دی بارگاہ چ گیا، سنی انج نظر آیا. ہر واری سواد تلاؤ میں کیا نہ پیا. اسی اوتھوں نکلے تے حضرت جابر بن عبداللہ کول گئے، سنی انج نظر آیا. اوتھوں نکلے تے حذیفہ بن یمان کول گئے، سنی انج نظر آئے. اوتھوں نکلے تے علی دے ویڑے دے پھل اونا محمد پاک دی بارگاہ چ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی. اوتھوں نکلے تے حضرت ابو بکر بن علی دی بارگاہ چ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی. اوتھوں نکلے تے حضرت غازی عباس وفادار دی بارگاہ چ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی. اوتھوں نکلے تے راکب توش مصطفی حضرت امام حسین دی بارگاہ چ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی. اوتھوں نکلے تے مسجد کوفہ دے اندر حضرت مولا حضرت جناب مسلم بن عقیل دی بارگاہ چ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی. اوتھوں نکلے تے عروہ بن ہانی دی بارگاہ چ گئے تے سنی دی گردن جھکی نظر آئی. اوتھوں نکلے تے حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ العطا داماد مصطفیٰ تیرا میرے پیر علی دی بارگاہ چ گئے، سنی دی گردن جھکی نظر آئی. میں اوتھے جا کے دو باری سر سجدے چ رکھ کے آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر. کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہے تے دب کے بولی پرواز کرو میرے جملے دی. میں اوتھے جا کے آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے. جس بوئے تے بھی گیا سنی گستاخ نظر نہیں آیا، سنی بادب نظر آیا. کئی اوتھے ٹھیک ہوندے سن تے ایتھے بگڑ جاندے سن، کئی ایتھے ٹھیک ہوندے سن تے اوتھے بگڑ جاندے سن. تے جڑا ہر بوئے تے ابو بکر بن علی کچھ لگ دے ہی ہوئے. ابو بکر بن علی دی بارگاہ میں تے سمر بھائی کٹے گئے ہاں. جب صدیق اکبر کا نام آتا حسن پیر روتے، بس روتے نہیں، پھر اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھا. کسی آکھا جی پتر دا نام ابو بکر کیوں رکھا جی؟ فرمایا ساڈے وہ کچھ لگ دے نے، اسی کچھ لگ دے ہاں. چیڑا غار وچ وی نالے، جیڑا غار وچ وی لالے تے مزار وچ وی نالے. جنہوں ایتھے حسن مولا وسدا ہے وہ خوش ہوئے. جیڑا غار وچ وی لالے تے مزار وچ وی نالے، جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے. صدیق شالا تیرے، صدیق میرے نال پڑھو، صدیق شالا تیرے، صدیق
صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہوئے سارے بولو یار صدیق شالا تیرے صدیق شالا تیرے چولی چوک کے دعا بینا یا اللہ جڑا پڑے اسے سال صدیق پاک کھل جائے صدیق شالا تیرے رتبے جڑا غار وچ وی لالے تے مزار وچ وی نالے جڑا غار لو نارنگالے میری طبیعت بالکل ٹوکے ہو گئی بڑا تکیا سا پر آئی تھکاوٹ اتر گئی جیڑا غار او ویخ جی انہ نہیں ہے تو نظر آنا پینا تینوں بھی جیڑا غار وچ وی لالے تے مزار وچ وی لالے جیڑا غار وچ وی لالے صدیق شالا تیرے رتبے دی یہ دشمن تھے اوہ نہیں ہے بھاؤ کچھ لگ دے منٹ اپنے رہ گئے ٹوٹل 7 نہیں تُسی تھکے پہنے تُس تتلنا چوں والے میں میں تقریر سنا رہا ہوں کیمرے کے سامنے حضرت معاویہ تقریر کر رہے ہیں دل دماغ روح فکر سوچ اثر میں سناؤں پیر حسن ہوا ایک منٹ تھوڑا جب پڑھا ہوں میں سواد لے لا تھوڑا جب پڑھا حضرت معاویہ پر تقریر کر دینے تو ویکھا تو بو ایچ علی دا پتر آ گیا حضرت معاویہ کھلو کیمرہ میں کٹا موٹا سامنے لگ گیا بھاؤا گال تو پیڑی پکی یہ تو پیڑ والی گلنا سنیں دے پہ سی حضرت معاویہ پاک حسن پاک نو تک کے تے آدھے والی تھا چھڑ دی تھی تے چھڑ کیا کیا جناب ہن تواڈے ہوندے ہاں انہاں ممبراں تے بندے اسی پھبدے نہیں سامنے حضور دا پتر آوے تے میں بیٹھا رہا سامنے حضور دا پتر آوے تے میں بیٹھا رہا یہ عدد تھا یہ کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے منبر چھوڑا امام حسن ایتھے بہ گئے معاویہ پاک اوتھے بہ گئے ایک منٹ تقریر شروع ہو گئی تقریر ختم بھی ہوگی جب تقریر ختم ہوئی تک بندے آ کے پوچھا دسو بھائی کنج دی تقریر ہوئی بندیاں سویرے ساڈا بھی حساب لاؤنا دسو دسو بھائی کینڈ دی تقریر ہوئی میں چوڑی چوک کے تواڈی توجہ منگنا پوری تقریر ایک پاسے جملہ ایک پاسے حضرت معاویہ نو بندے آندے نے دسو کینڈ دی تقریر ہوئی فرمایا چپ کر چلے ہو تسی تقریر سن دے رہے ہو میں محمد دی تصویر ویندا نا میں دوبارہ سنانا تسی دو میں کیسیاں جو ہاتھ کاٹا سننیاں یہ تیری دادی سننی ہے تو پھر تو کیوں نہیں سننی دب کے بولی فرمایا چپ کرو تسی تقریر سن دے رہے ہو میں مصطفیٰ دے بچے دی تصویر باؤ باس کریے سبحان اللہ تا دب کے آوے کچھ لگ دیا کچھ توڑی نہ کرے جوڑی دے باقی اس موضوع دیتا سی پھر ایم بی بی ایس ہوئے نا سپیشلسٹ ہم ہوا سارنا گل کر جس گل تے تیرا دل ہے جب حضرت معاویہ سے امام حسن کی صلح ہو گئی تو موضوع ختم اسی پیر حسن دے پیچھے کلوتے ہیں جدے نال حسن پال دی صلح ساڑی صلح جیس حسین نال یزید نال حسین دی لڑائی بس کریے چلو پھر آخر گل سنو ایک بندہ تھا عرابی اس نے امام حسن کو فاش کلام شروع کر دیا کئی بندے ہوندے نے حسد و بغض کے مارے حسد بڑی پیڑیش ہے طرح طرح کی بد کلامی شروع کی جب بد کلامی شروع کی نا تو علی کے بچے کا خوبصورت حسین جواب تھا ایک غلام تھلو آیا میں ان پر نہیں بیکھن دینا وہ فاش کلامی کرتا ہے برا بلا کہہ رہا ہے حوصلہ تھا نا
یہ تو گل سیکھنے والی ہے، جو سیکھ جاؤ میں بھی تو تسی حوصلہ تھا نا. وہ فحش کلامی کرتا ہے رسول اللہ کا شہزادہ. ایک غلام اٹھا امام حسن کا، اس نے قریب تھا کہ تلوار نکال کے اس کی گردن اڑا دیتا. حسن پیر نے فرمایا چپ ہوئے، تینوں کو جاندا ہے کہ سانوں وڈا بندہ تے وڈی گل پراں ہوئے پراں. غلام تھا، ہیبت کی وجہ سے خاموش ہوا. بس اگلے ایک میں اب پیچھے ٹوپی والے کی وے نا میرے لوے یہ میں نہیں کر اصل والی گل ہی نہیں. میں تو گل سنا رہا تو سجے کبھی ویکھ رہے ہو. یہ کڑی گل ہے؟ میری تقریر سنو نا. جہاں سیدنا و مولانا امام حسن پاک گھر گئے، اگلا جملہ خدا میری زبان پہ سوکھا کر دے. فرمایا وہ اونچا نہ بول، تجھے بھوک لگی ہے، تجھے بھوک لگی ہے، تجھے بھوک لگی ہے، تجھے بھوک لگی ہے. اندر گئے کھجوراں آ پائی میرے اللہ سونیا گل ایڈی وزنی بھی میں قتل نہ کرما. کھجوراں اور دودھ. فرمایا لے تو کھجوراں کھا. وہ تلوار والا غلام اٹھ کے آندا ہے مالکو تواڈی بھی سمجھ نہیں آوندی، تواڈی بھی سمجھ نہیں آوندی، تواڈی بھی سمجھ. فرمایا ساڈے نانے سانو سردار بنایا تے سرداراں دی سمجھ تے تسی نہیں سرداراں دی سمجھ آوندی ہے پر نہیں آوندی. سرداراں دی سمجھ تا سرداراں نو آوندی ہے. بس میں پہلا نمبر پڑھ کے تے پھر چھٹی بھئی ہن بہت یہ فرمائشاں نہیں. سرداراں دی گل ہے. حسن پاک نے فرمایا ایک جملہ ہے جے انہوں سن کے جنہ اونچی بول سکو بولیا جے خیرات مدینے آئے گی. فرمایا تینوں ساڈی حکمت دا کی پتہ ہے؟ چپ ہے. انہیں گالاں کڈ کے آدھی ماں دا پتہ دسیا ہے، اسی دودھ پوا کے آدھی ماں دا پتہ دسیا ہے. انہیں گالاں کٹ کے اپنی ماں دا پتہ دسیا، ماں کی خدمت کر کے اپنی اماں دا پتہ دسیا. کیا میری اماں زہرا ہے، کیا میرا نانا مصطفیٰ ہے، کیا میرا بابا مرتضیٰ. حسن یہ اسامہ ہے کچھ لگ دے آنا. اسامہ بن زید رسول اللہ کے صحابی ہیں. کہتے ہیں مجھے کو کام پڑ گیا تو میں مشکل لے کے مشکل کشا کے پاس گیا. مشکل لے کے مشکل کشا کے پاس. حدیث نہ ہو تو فقیر مجرم ہے. کہتے ہیں جدو اسی حضور دی بارگاہ گئے تو مالک نے چادر اوڑی تھی، چادر اوڑی تھی. آخری حدیث ہے پیر حسن پاک دی عظمت دی آخری حدیث ہے. آخری دی اوہو آخری پاوے پہ 3 گھنٹے دی ہوئے ہو تو لوے آخری نہ پھر کڑی جائے. اچھا بھائی جان تو آڈی مہربانی. انج سیدنا و مولانا قبلانا و کعبانا حضرت رسول کائنات آقا نعمت نبی رحمت والی دو جہاں فخر مرسلاں سید انس و جہاں آقا کل ختم الرسول تیرے میرے سونے نبی جناب مصطفیٰ صلی اللہ ان اسامہ پاک آندے نے. یہ حدیث نہ ہو تو فقیر مجرم کیمرے کے سامنے کر رہا ہے. حضرت اسامہ بن ہوئے پتہ نہیں کیڑا مسئلہ ہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے کوئی مشکل تھی، میں مشکل لے کے مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا. میرے نبی چادر اڑی ہے. ساڑھے جان دی دیر سی، سجنہ دے کرم دی دیر نہیں ہوئی. جاتے ہی حضور نے مجھ پہ کرم فرمایا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. ہن حدیث کو دائیں بائیں سنو گے تو اپنے نبی کی بات عدم توجہ سے سنتے ہو. سنا تو حضور کی بات نہ ہونا، یہ حضور کی بات ہے. بھائی جان جا کے سننا. اس طرح سچے نبی نے چادر اڑی ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں جدو میرا کام ہو گیا تو میں اٹھن لگیا تو میں پھر پوچھا مدینے والے آ جڑی چادر تسی اوتے لئی ہے نا یہ دے وچ کچھ ہے؟ اسامہ بن زید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جناب اسامہ بن زید آندے نے میں کسے کم نال در مصطفیٰ تے حاضر ہویا. سڑے اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں کو کم پہ گیا، میں مشکل لے کے تیرے مشکل کشاتے آیا. میں اپنے نبی دی بارگاہ تے بیٹھ آیا وا. تیرے میرے نبی نے بھائی میرے ال ویکھو تیرے میرے نبی نے چادر اوڑی ہے. میں قریب جا کے آکھیا حضور اس چادر وچ کچھ ہے نا. میرے نبی سجا پلو چک کے آکھیا اسامہ اے میرا حسن ہے.
جنوں سمجھ آئی تسی بھی انہیں چادر لے کے بیٹھے ہو محسوس کرو نبی چادر اوڑی ہے اسامہ دے حضور چادر وچ کچھ اے نہ تیرے میرے نبی نے فرمایا اوے میرے اسامہ ایک میرا حسن ہے دوجا میرا حسین ہے اے میری بیٹی دے بیٹے نے سوڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا رب دے نال پیار کچھ لگ دے نے بتانے والا صحابی پوچھنے والا صحابی نام اسامہ بن زید ہے صحابی نے دیکھا ہے صحابی نے پوچھا ہے صحابی کو حضور نے بتایا ہے سانوں پتہ کہ میں لگ گیا صحابی نے بتایا ہے تو میں کہا مڑ مان اگر اسامہ نہ بتاتے پتہ چلتا بھاؤ سجا کھپے تو بولو اس کا مطلب ہے اوے تیرا اپنا مسئلہ ہے پاک آپس وچ کچھ لگ دے نے پہلا نمبر صدیق اکبر دا ہاں میری فرمائش سنو تو اس تو بعد نقیب صاحب دے بھی 2 منٹ ہونے چاہیے نے تے ایک کڑی گل سمر صاحب آوندے ہی جناب تقریر کرنی ہے تے 2 منٹ میں رکھنے آدے سجن دے یار پہلا نمبر صدیق اکبر دا اے انہیں بولنا جڑا بالکل پیور مٹھے چوڑا والے نہیں بولنا ایک بندہ نہیں مٹھے چوڑا تو کیما کئی بندے ہوتے ہیں مولوی جی تو انہوں کی پتا چول بڑے پکے سن چوڑا دا ہوتے میں کہا تیرا پورا ایمان ایک چولتے ہی وگ گیا ہے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق جو امام علی ہے دیدہ بیت گئے کہ علی نے ڈسا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے تے تجھا عمر فاروق ہے آیا بولی بھی تیری دو جائے عمر فاروق ہے آیا جے کافرانو تڑ پایا آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے چاچا میرے الویکھی تیجا غنی عثمان پیارا ہم منن والے دے چہرے چمک دے منن والے چہرہ تو پتہ لگ جاتا ہے چاولا والا ہے کہ نہیں تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا میرے نبی رو گیا دے سن عثمان 40 دیاں بھی ہوں دیاں نبیان دے سن جدے تو رب دے فرشتے آیا کرنو میرا یار عثمان ہے اور تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا مالو سر چیدی تو لٹا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے ہن تھلے نہیں رکھنا تھا ساڈا تے پیر علی ہے میں حیدری بعد چاہ صدیقی پہلے ہاں فاروقی پہلے ہاں عثمانی پہلے ہاں کیا میں مولا کائنات دی غلامی دا پٹا کالج رکھیا کیا میرے دل میں ابو بکر بھی ہے میرے دل میں عمر بھی ہے میرے دل میں عثمان بھی ہے پھر میں کہنا ساڈا تے پیر علی ہے اللہ پاک دی قسم ہے ساڈا تے پیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اٹھ کے بھائی اٹھ کے بھوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت۔ احباب ذی وقار، ماشاءاللہ اسٹیج کا حسن بنے خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، سرزمین ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے سر کے تاج جناب محترم قبلہ مفتی محمد سمر عباس اتاری المدنی حفظہ اللہ، میں اپنی طرف سے اور بانیان محفل کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سمر صاحب ویک کے سبحان اللہ کو اگر تو میرے کہنے تے ویکھیا جی نانے کہتے وے لو ایک چنگی نظر نال ویکھڑا ہے ہم بھائی اہل سنت و جماعت کا خوبصورت عقیدہ ویکھو ہر پاسے خوشبو ہے جناب، کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں، نور ہے، محبت ہے۔ حضرت امام حسن پاک دے عنوان تے تانوں جناب میں ہن تک کو 11 حدیثاں یا 12 سنا چکا، جی اسی منن والے نہیں تو پھر بندہ شکل تو بکھاواں نا، میں ذرا ویکھاں تو صحیح بھی وہ کیڑا بندہ اللہ نے حضور دی ہر نسبت دا ادب اہل سنت تو نصیب فرما دیتا ہے۔ جناب کوئی گل سمجھ آئی نا؟ اللہ پاک تواڈی خیر کرے، پوری انتظامیہ دی خیر، پوری ٹیم دی خیر۔ ہون کیونکہ حضرت صاحب تشریف لے آ چکے ہیں تو میرا ٹائم 6 منٹ اڑتے ہو گیا ہے۔ سادات پیر تسی پڑھنا ہے ہونا، جنہ جنہ دا ہے وہ تو بولو نا بھائی جان دب کے۔ سادات پیر علی ہے آقا دا ویر، علی ہے گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے، فیصلہ اے علی۔ ہم مدور کی یار نسبت کے خادم ہیں، اللہ پاک تواڈی خیر فرمائے۔ اور حضرت دا خطاب تسی سنو، السلام علیکم، یہ دا مطلب ہے بھی ہن تسی اٹھنا، یہ دا مطلب ہے بھی اپنی گل بات ہو گئی ہے، ہن تسی کسے بندے تو اٹھ رہا نہیں، بالکل بس تسی چپ کرو۔ ہن اسی دن رات سفر کر رہے ہیں، خطابات کر رہے ہیں، کو گالاں ہی کٹ دے ہیں۔ اچھا میں نے سچی دسو ہن آپ کسے کو جا کے کی سنائیاں؟ حدیثاں سنائیاں، اور میں تو انہوں کو نوندا بھی نہ رہا۔ یہ بالکل یہ پراپوگنڈا بھی جناب فلانا بندہ فلانے نویں جاندہ، اسی کسی نو کچھ نہیں آندے، لیکن اپنا عقیدہ تو چھپا کے اسی بیان نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ اسی بھائی جان آئی ایم سنی حنفی پکا بریلوی، ٹھیک ہے جناب۔ اس واسطے کوئی بھی ایسی سازش دا تسی حصہ نہیں بننا، ایسا بالکل کوئی کلپ شیئر نہیں کرنا، یہ نہیں بھی کسی دے کوئی بھی عالم دین ہوئے پر ہوئے صحیح العقیدہ، او دے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرے او دا حصہ بننا، بلکہ کوشش کرنی ہے بھی ایسے بندے نے تساں بالکل روکو بھی یار انج دی حرکت کر رہے ہیں، دن رات خطابات، دن رات سفر، دن رات عقیدہ اہل سنت دے تحفظ واسطے، بندے تا دینے نہیں نکل دے بہوا تے اسی ویخ تندہ کتے 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 پھر دے ہیں، کو ہر شاید ٹکر ہی نہ سمجھا کرو، اسی یہاں جڑا ٹکر لے کے حلال بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا، صرف حرام نہ ہو کر دے حلال کر دے ہیں۔ یہ میرا پیغام میں کیونکہ اگے تفصیلی دے چکے ہیں، ہون بھی تانوں دے رہے ہیں، ان دے بندے نہیں لبنے تواڈے، بالکل میں سچی ہے نا، صحیح العقیدہ علماء جڑے اس وقت عقائد اہل سنت دے تحفظ واسطے خطابات کر رہے ہیں، تسی جناب ای انگلاں تے گن لو تے تانوں بندے جناب شاید 2 درجن تو زیادہ نہ ملن، ٹھیک ہے۔ اس وجہ تو انہاں بندیاں دی تساں قدر کرسو، اپنے علماء دے نال محبت کرسو۔ حضرت دی آمد تو پہلے نعرہ میں ہی لاؤنا تے جب ہوا پہ چلیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،